ایپیسوڈ 36۔ فوجی اختر بہت کارآمد شخص تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں بچوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ ہماری فیملی کا ہی فرد ہو۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہمہ قسم اسلحے کے استعمال پر دسترس رکھتا تھا۔ میرو شاہ نے مجھے اس کے بارے میں بتا رکھا تھا کہ وہ عام نوعیت کا ملازم نہیں تھا، بلکہ اسے بطور خاص میرے گھر کی حفاظت اور میری اعانت پر مامور کیا گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں اور موجو اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات بھر گھر سے باہر رہا تھا اور کسی نے بھی میری عدم موجودگی میں خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اس صورتحال پر اطمینان کی سانس لی، کیونکہ مجھے اپنے چشم تصور میں نظر آتے ہوئے تاریک مستقبل کی انگنت راتوں کی فکر لاحق تھی جن میں مجھے گھر سے باہر رہنا تھا۔ میڈم نے مجھے کہا تھا کہ عشق دوستی کی انتہائی شکل ہوتی ہے۔ دوستی اپنے خون سے اس کی پرورش کرتی ہے اور عشق اپنی بڑھوتری کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دوستی کے حقوق اور مطالبات کو ملحوظ نہیں رکھتا اور بے دردی سے پیروں تلے مسلا جاتا ہے۔ پیا نے مجھے کہا تھا کہ ہماری لائن میں عشق و محبت کو نہایت فضول جذبہ قرار دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی کوئی ماسٹر مائنڈ ہلاک ہوا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت سے عشق کا جذبہ کار فرما تھا۔ میں نے دونوں کی مختلف آرا سنی تھی۔ ایسی باتیں ذہن نشین کرنے کی ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں دل نشی کرنا چاہا تو دل نے مزاحمت کر دی۔ وہ اپنے معاملات میں ایسی کوئی بھی پرہیز کو ملحوظ رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ آج جب میرے سامنے میرا جگری یار کھالا بیٹھ کر اپنے یک طرفہ عشق کا راگ الاپ رہا تھا تو مجھے یکے بعد دیگرے میڈم اور پیا جی کی باتیں یاد آئیں۔ میں نے خالے کے سانولائے ہوئے چہرے پر ایک نظر غور سے دیکھا اور کہا، خالے، تمہارا کہنا بجا ہے، مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں یہاں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا؟ میری حیثیت محض ایک نووارد ملازم کسی ہے؟ اس کے جبڑے بھیج گئے، لہجے میں ازحد درشتگی گھل گئی۔ شہرے، مجھے چکر نہ دو، سیدھی بات کرو۔ بتاؤ، کیا یہ ممکن ہے کہ تم کو اور تمہاری میڈم یا میرو شاہ نہ مانے؟ نہیں میرے یار، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیرے اپنے دل میں چور ہے۔ وہ میری محسن ہے۔ میرو شاہ نے مجھے پناہ دی ہے اور میری خاطر سردار حیدر خان جیسے اڑیل سیاستدان سے پنگا لیا ہے، جو میری سمجھ کے مطابق اب ہمارے گلے پڑ چکا ہے۔ تم خود سوچو، میں نے میڈم یا میرو شاہ کے لیے ایسا کیا کرنا مسئلہ انجام دیا کہ وہ میری نامعقول بات ماننے کو تیار ہو جائے؟ یہ نامعقول بات نہیں ہوگی۔ دیکھ شرے، جب یہ طے ہو گیا کہ پروین اب سردار حیدر خان کے پاس نہیں ہے، نہ امیر نواز یا وہ تمہاری عاشی، تو پھر وہ تمہارے پاس یا میڈم کے پاس اسما کو چھپا کر رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا حیدر خان نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر پروین کو رہا کیا؟ میرا پارا چڑھنے لگا۔ نہیں، مگر اہمیت اس بات کی ہے کہ پروین اب اس کی قید میں نہیں ہے۔ کیا اس نے میرے چاچے اور چاچی کو دوبارہ زندہ کر دیا؟ اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کو آگ بڑے خان نے نہ لگوائی ہو۔ میرے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تیر گئی۔ میرے کانوں نے سنا تھا اور میں نے سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ خان کے پلے نے مرنے سے پہلے اسی کا نام لیا تھا۔ یقین نہیں آتا تو جا کر پیا سے پوچھ لو۔ شانوں نے اس دوران ہمارے لیے چائے سرو کر دی۔ خالے نے حسب روایت اس کے سر پر ہاتھ رکھا، خیریت دریافت کی اور کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اس کے جانے کے بعد بولا، مگر کیا بڑے خان کے جرم کی سزا اس کی بیٹی کو دی جا سکتی ہے؟ اس نے تو نہیں چاہا تھا کہ اس کا باپ تمہاری بہن کو اغوا کرے یا اس کے اغوا کا بدلہ لینے کے لیے وہ تمہارے گھر کو آگ لگائے۔ تمہیں نے مجھے بتایا تھا کہ شاہ جی پر ہونے والے حملے کی پیشگی اطلاع دینے والی اصل ہستی وہی تھی۔ خالے، تم بات کو سمجھنا نہیں چاہتے ہو تو میں تمہیں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ بھلے آدمی، میڈم میرے کہنے پر اسے آزاد نہیں کرے گی۔ میری معلومات کے مطابق اسے… میں روانی میں وہ کچھ کہنے والا تھا جو مجھے خالے کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عین وقت پر مجھے خیال آیا اور میری چلتی ہوئی سوئی رک گئی۔ میں کہنے لگا تھا کہ اسے 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم کی آفر ہو چکی ہے۔ شکر ہوا کہ کہا نہیں۔ وہ مجھے شک کی نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے فوراً بات بنائی۔ میری معلومات کے مطابق میڈم نے اسے C2 سے نکال کر اپنے کسی اور خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا ہے۔ وہ اس سے کیا مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ نہ ماننے پر آئے تو میرو شاہ کی بات کو بھی رد کر دیتی ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کیا اب تم ہمیشہ میڈم کی چاپلوسی کرو گے؟ مجھے تاؤ تو بہت آیا، لیکن خود کو بمشکل سنبھال کر بولا، فی الحال تو یہی ارادہ ہے میرا، کل کیا ہو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے شرح خان، میں سمجھ چکا ہوں کہ تم پر اس حرافہ کا رنگ چڑھنے لگا ہے۔ تم وہ نہیں رہے جو نور پور میں ہوا کرتے تھے۔ تمہارے اندر کا غیرت مند شخص مر چکا ہے۔ بس اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں واپس نور پور جا رہا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
مجھے اس کی گفتگو کے آغاز سے ہی اس اختتامیہ کا اندازہ ہو چکا تھا، تبھی ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ سنا تم نے جو میں نے کہا ہے؟ اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں بسر چشم تسلیم کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ قیامت مجھ پر ٹوٹی ہے اور مجھے اس کا اپائے کرنا ہے۔ رہی بات نورپور جانے کی تو میرا مشورہ ہے کہ دیکھ بھال کر جانا، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی مصیبت میں پڑ جاؤں۔ مصیبت میں تو پڑ ہی چکا ہوں، میری وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے۔ یہ سارا گورکھ دھندا موبی کے قتل کی وجہ سے پیدا ہوا، اور وہ پنگا تم نے لیا تھا۔ نہ خانزادی سے ملنے ملتان آتے، نہ یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا۔ میں نے تمہیں ساتھ آنے سے روکا تھا، نہ آتے۔ وہ تب کر بولا، اس نے واقعی مجھے روکا تھا، مگر میں دوستی کے جنون میں اس کے ساتھ یہاں تک چلایا تھا۔ میں نے کہا، پولیس اور خان کے گورگے مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تمہیں نورپور میں دیکھیں گے تو پکڑ لیں گے اور میرا پتہ ٹھکانہ پوچھیں گے۔ پھر یہ میرا درد سر ہے، تمہارا نہیں، تم بے فکر رہو، میں کسی کو بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ شہرے، مجھے میڈم اور میرو شاہ سے کوئی دلچسپی ہے نہ کبھی تھی۔ میں تو پروین کی وجہ سے تم لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ ہماری بدقسمتی تھی کہ جتن کے باوجود بھی نہ ملی۔ اب میرے نزدیک ٹامک ٹوئیاں مار دیں اور اپنے گھر والوں کو خان کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں کسی دن منظر عام پر آ گیا تو بڑا خان میرے گھر والوں سے وہی سلوک کرے گا جو اس نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا ہے۔ دل میلا مت کرنا، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں اسے روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ اس کی سوئی اسما کی رہائی پر اٹکی ہوئی تھی، اور اسما کو میڈم کسی بھی صورت میں رہا نہیں کرے گی، یہ مجھے پتا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم مجھ سے رابطہ رکھو گے؟ اگر ضروری ہوا تو اپنے یار کی مدد کروں گا۔ میرے لیے یہی بات تھا۔ وہ اٹھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے اجازت لے کر گھر کے اندر گیا، اور چند منٹوں کے بعد واپس آ کر باہیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ شہرے، سینے سے تو لگ جا یار، پھر پتہ نہیں زندگی ہمیں اتنی سی مہلت بھی دے یا نہیں۔ آؤ نا۔ ہم دونوں بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے، اور پھر میں نے اسے دروازے پر آ کر رخصت کر دیا۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ اس کی جدائی بہرحال میرے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ نورپور میں اس کے لیے فضا سازگار نہیں ہوگی۔ اسے گھر پہنچتے ہی سردار حیات خان، وریام خان اور پھر بڑے خان کی عدالتوں میں پیشیاں بھگتنی پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے سرکاری مہمان بنا کر خوب آؤ بھگت کی جائے۔ وہ چلا گیا تو شانوں نے مجھ سے اس کی ناراضگی کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ شاید کان لگا کر ہماری باتیں سنتی رہی تھی۔ میں نے اسے ٹرخانا چاہا تو وہ بولی، نہیں بھائی، میں نے سن لیا کہ وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گا۔ ہاں شاید، مگر تم فکر نہ کرو، یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ اسکول میں داخلے کا کیا ہوا؟ میں نے ابھی تک کسی اسکول سے رجوع نہیں کیا۔ تو کرو نا، ہماری تو خیر ہے، مگر موجو کو اب اسکول جانا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ موجو کو بآسانی داخلہ مل سکتا تھا، مگر شانو اور فرزانہ کے سرٹیفکیٹ نہیں تھے جو داخلے کے لیے ضروری تھے۔ ان کے حصول کے لیے نورپور جانا پڑتا، جو خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میرو شاہ یا پیا جی سے اس موضوع پر بات کروں گا اور ان کی مدد سے کوئی راستہ نکال لوں گا۔ میں نے خالہ سے ہونے والی گفتگو موبائل پر میرو شاہ کے گوش گزار کر دی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، کچھ بھی نہیں بگڑا تھا بابا، تم فکر نہ کرت۔ ایسے لونڈے جانے کے لیے تو آوت ہے ملتان شریف میں، وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے کہیں جا کر۔ کیسی گڑبڑی کر سکا تھا وہ؟ اس نے میڈم کی کوٹھی، سیٹو اور پیا کا کوارٹر دیکھ رکھا ہے۔ اوے گنچے، کاہے کو فکر کرت ہے پھوکٹ میں؟ یہ مہارانی کی راجواڑی ہوت، میرو شاہ کا شہر ہوت، یہاں وہ سالہ کالا ٹیٹ مخبری کر کے مارا کیا بگاڑ لیوت ہے؟ ایک دنیا جانے ماڑے کو، وہ بھی آخر ماڑے ہاتھوں کو جان لیوت ہے۔ ماڑے کو پتا ہوئے کہ وہ استاد ببلو کے چرنوں میں جا کر بیٹھنے کو باندر بنا پھرتیا دکھاوے ہے۔ بس لاڈے میاں، وہ چلا جاوت ہے، جان چھوٹ جاوت ہے ماڑی بھی۔ مجھے تسلی ہوئی۔ اس سے قبل مجھے ڈر بھی لاحق تھا کہ کہیں میرو شاہ خالے کے یوں اچانک یہاں سے چلے جانے پر خفا نہ ہو، یا اس کا دل میری طرف سے میلا نہ ہو، اس لیے میں نے رپورٹ پیش کر دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے نزدیک یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ ماڑے گنچے کو کوئی پریشانی ہوت تو بول دیوت ہے۔ میں نے اسکول کے داخلے میں درپیش ممکنہ پریشانیاں ظاہر کی۔ وہ ان جھمیلوں سے کبھی نہیں گزرا تھا، تبھی سمجھ نہیں پایا اور جھٹ سے بولا، ماڑی رانیوں کو ننے گلگلے سے راجا جی کو کان سے پکڑے اور اسکول لے جا کر چھوڑ دیوت ہے۔ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہوت ہے لاڈے میاں؟ میں نے اسے سمجھایا کہ اسکول میں داخلے کے لیے پیدائشی اور مدرسہ چھوڑنے کے تصدیقی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر جل چکا ہے، اس میں موجود تمام کاغذات بشمول میری اسناد و دستاویزات جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ نئے بنوانے کے لیے نورپور کے نواحی گرلز اسکول میں میرا جانا ضروری تھا، اور میں یہ خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا۔
میں نے اسے بڑی مشکل سے معاملے کی نوعیت اور سنگینی سے آگاہ کیا۔ اڑے مارے گنچے، یہاں سب کچھ مل جاوت ہے، بنا بنائے بندہ بھی ہاتھ لگ جاوے، پھر کاغذ کیوں نہ ملت ہے؟ ماڑا مورکھ پیا کس دن کام آوے ہے؟ تم اس پیدا گیڑ کو ماڑا نام لے کر بول دے وے نا۔ اور ہاں لاڈے میاں، مہارانی کو کھالے کی واپسی کی خبر بھی دیوت ہے اسی ٹائم۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رابطہ منقطع کر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میڈم سے فون پر رابطہ کیا اور چاہا کہ اسے کھالے کے بارے میں مطلع کر دوں۔ اس نے میری بات آغاز میں اچک لی۔ شہریار، تم اپنی توانائیاں اس کے بارے میں سوچنے اور مجھے رپورٹ دینے پر ضائع نہ کرو۔ اسے جانا تھا چلا گیا، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ میں مصروف ہوں، ورنہ تمہیں زیادہ وقت دیتی مگر اوکے سی یو۔ اس نے میرا جملہ جی میڈم سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے گہری سانس لی اور بے دہانی کے عالم میں فون کی اسکرین کو گھوڑنے لگا۔ اپنی یادداشت کو کھنگالنے لگا کہ مبادہ میں نے خالے سے ہونے والی گفتگو کے دوران میڈم کے مفاد کے خلاف کوئی بات تو نہیں کر دی، لیکن تسلی ہوئی کہ یہ کوتاہی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پیا کو کال کی، اسے سمجھانے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ اس نے نام، ولدیت اور عمروں سمیت کئی معلومات حاصل کی، انہیں کسی کاغذ پر لکھا اور 2-4 دنوں میں ہی یہ کام نمٹا دینے کا وعدہ کیا۔ خالے کے رد عمل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کی سنگینی کی فکر لاحق تھی۔ وہ نہیں رہا، نورپور سے دھار گیا تھا۔ ایک امید بن چلی تھی کہ وہ نورپور میں رہ کر پروین کا کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ 2-3 دن فراغت کے جھولے میں جھولتے گزر گئے۔ پیا کی طرف سے ہنوز کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی، مگر میں متفکر نہیں تھا۔ شام ڈھلی تو میرو شاہ کا فون آ گیا۔ اس نے میڈم کی کوٹھی پر فوراً پہنچنے کا حکم صادر کیا۔ میں نے اختر کو گھر کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے یہ باور کرا دیا کہ میری واپسی میں غیر معمولی تاخیر ہو سکتی تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں ڈھارس دی، فکر نہ کرو شہریار، یہ میرا گھر ہے اور میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میری نظر دیکھنے والے کی آنکھیں نکال پھینکوں۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، موجو میرا بیٹا ہے، جب تک جی چاہے باہر رہو، جب فارغ ہو جاؤ تب آ جانا۔ میرو شاہ نے نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ مجھے کسی مشن پر روانہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں رکشہ لے کر میڈم کی کوٹھی پر پہنچا۔ ظاہر شاہ کو میرے آنے کی پیش کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے رسم الگ سلگ کے بعد مجھے گیسٹ روم میں پہنچا دیا، جہاں ایک ناٹے قد کا نیم گنجا شخص صوفہ نشیں تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ملا تو اس نے سرتاپا میرا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا، شہریار؟ جی، میں نے کہا اور دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام سخی محمد ہے، ہم دونوں مال پہنچانے کے لیے یہاں سے تھوڑی دیر بعد نکلنے والے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرسراہٹ تھی جسے کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا تھا، چونکہ میں نے آنے والا غیر معینہ وقت اس کے ساتھ گزارنا تھا اور حسب سابق اس کی رہنمائی میں مشن سر انجام دینا تھا، اس لیے اسے دلچسپی آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ فربہی مائل کثرتی بدن اور سانولائی بھی رنگت والا شخص تھا۔ سامنے کا آدھا سر خالی تھا، اس لیے ماتھا بہت کشادہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں عیاری کا بھرپور تاثر لیے ہوئے تھیں۔ شب و چائے سرو کر کے چلا گیا تو میں نے سخی محمد سے پوچھا، کیا میاں کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ کس کا؟ شاہ جی کا، یعنی میرو شاہ کا۔ وہ بہت اختصار پسند فطرت کا مالک محسوس ہوا۔ کب تک آ جائے گا؟ میں نہیں جانتا۔ مال کس قسم کا ہے؟ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، کچھ سوچا اور ہلکی سے بیزاری سے بولا، میں نہیں جانتا۔ اس کی اختصار پسندی در حقیقت محتاط روی بھی ہو سکتی تھی، اس لیے میں ہنکارا بھر کر خاموشی سے چائے پینے لگا۔ میں نے از خود محسوس کیا کہ میرے سوالات غیر ضروری تھے۔ ایسے ہی وقت میں میرو شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنی عادت کے برعکس بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں سے غیر معمولی سرد مہری سے ہاتھ میں لا کر بیٹھ گیا۔ ماڑے گنچے، سمجھ لیوت ہے کہ تم پائلٹ ہووے اور یہ تمہارا آزمائشی فلائٹ ہووت ہے۔ اگر ماڑا گنچا میرو شاہ کا لاٹا جیت کر آوت ہے تو گلے میں مالا دکھت ہے، ہار کر آوت ہے تو پھر اس کو جگ میں کوئی بھی نہ دکھت ہے۔ ذرا غور سے ماڑی بات سن لیوت ہے، ماڑے سکھی جانی، تیرے کانوں میں بھی ڈالت ہوں، نئے مشن کے بارے میں چند ضروری باتیں کرنا ہووت ہے۔ میرو شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں مشن کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ ہم دونوں بغور سن رہے تھے۔ میری توقعات کے برعکس مجھے منشیات اسلحے کی ترسیل نہیں کرنا تھی، بلکہ خانزادی اسما کو دوآبا کے خطرناک علاقے میں موجود میاں دلبر حسین کے فارم ہاؤس پر پہنچانا تھا۔ میاں دلبر کو میں غائبانہ طور پر جانتا تھا۔ وہ بہت بڑا جاگیردار تھا، لاہور کے کسی مضافاتی علاقے سے سردار حیدر خان کے پاس آیا کرتا تھا۔ بڑی سیاسی پارٹی کا اہم ستون ہونے کی وجہ سے سیاسی گٹھ جوڑ کے تمام امور اس کے ذمے تھے، اس لیے یہاں کے سبھی سیاسی کھلاڑی اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ چونکہ مجھے میرو شاہ نے پہلے بتا رکھا تھا کہ وہ اسما کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس نے بہت بڑی رقم کی آفر بھی کر رکھی ہے، اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے خانزادی کو دوآبے میں موجود میاں دلبر حسین کے خاص کارندے رنگ علی اور رنگو قصائی تک پہنچانا تھا،
جس نے 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم میرے حوالے کرنا تھی۔ میڈم اور میاں دلبر حسین کے درمیان سودا طے پا چکا تھا۔ اس نے میڈم پر واضح کیا تھا کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاص سیاسی مہرے سردار حیدر خان کے لیے اس ڈیل کا تردد کرا تھا۔ چونکہ میڈم کو سردار حیدر خان پر اعتماد نہیں تھا اور نہ سردار حیدر خان کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے خان کی طرف سے میاں دلبر حسین کو بیچ میں ڈالا گیا تھا۔ میڈم نے میاں دلبر پر واضح کر دیا تھا کہ گڑبڑ کرنے کی صورت میں وہ اور حیدر خان اسما سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور میاں دلبر نے اسے گارنٹی بھی دے دی تھی، مگر آنکھیں بند کر کے دوآبے میں جانا بہت بڑی حماقت تھی۔ میں نے تشویش ظاہر کی، کیا تبادلے کا طریقہ نامناسب نہیں؟ ماڑے کو سمجھنا آوت لاڈے میاں، تم کیا کہوے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا پہلے رقم لے لی جاتی، پھر خانزادی کو کسی مقررہ جگہ پر پہنچا دیا جاتا۔ اس طرح تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ جو ہی اسما رنگو قصائی کی تحویل میں چلی جائے گی، رنگو قصائی اور اس کے ساتھی مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ وہ مجھ سے 2 کروڑ روپے چھیننے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ علاقہ ان کا ہے اور وہ لوکیشن کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ ہم دونوں کو بآسانی دوآبے میں کسی بھی جگہ پر گھیر لیں گے اور گولی مار کر دی ہوئی رقم واپس لے لیں گے۔ میڈم 2 کروڑ روپے سے جائے گی اور ہم جان سے۔ میرو شاہ کی آنکھیں میری بات سن کر چمک اٹھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اڑے واہ ماڑے لاڈے، تم تو گجب کے عقل مند ہوا تو۔ بڑے بولت ہے کہ کاغا جی ایک دفعہ اپنے پوت کو نصیحت کرت کہ جو مورک انسان پتھر کو اٹھانے جھکا تو مڑ جاوت۔ کاغا کا پوت بولے، باپو اگر اس مورخ نے پہلے ہی پتھر میں ہاتھ رکھا ہوت تو؟ کاغا جھوم کر اپنے پوت کا منہ چوم لیوت اور کہوت، جا میرے سے آنے پوت، تیرے کو کوئی بھی نشانہ نہ مار سکت ہے، اب تو آپ سے آنا ہو جاوت ہے، جا اڑ جا ماڑے لاڈے، تو بھی اڑ جا۔ ماڑے گنچے، ماڑی دنیا میں رسک دینا پڑا تھا، زندگی کا، نقصان کا، بھول کا۔ تیرے کو معلوم ہوت وہ بخت مار کا بچہ رنگو قصائی تیرے کو دوآبے میں گھیرنا مانگت ہے، تو پھر تو کاہے کو اس کے گھیرے میں آوت ہے؟ کوئی توڑ کر لیوت نا۔ ماڑی مہارانی جی اس خانزادی کو وہاں پہنچانے کا پرامس کر چکی ہے، بس اب تم اس کا پرامس پورا کرا تھا لاڈے میاں۔ کیا یہ بھی میرے امتحان کی کوئی کڑی ہے؟ یہ تو مہارانی جانت ہے، ماڑے کو علم نہ ہوت۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ بظاہر آسان دکھائی دینے والا مشن در حقیقت آسان نہیں تھا۔ یہ تو صریحاً شامت کو دعوت دینے والی بات تھی۔ میرے چہرے پر تشویش اور کشمکش کے آثار دیکھ کر میرو شاہ استہزائی انداز میں بولا، ماڑی ٹیم مہارانی کے حکم پر کچھ بھی نہ سوچو ہوت، بس فوجیوں کی طرح ٹھا کر دیوت ہے، جبکہ میں دیکھا توں کہ تو سوچ میں پڑ جاوت ہے نا گنچے؟ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ پیا نے بھی مجھے یہی کہا تھا۔ سامنے کھڑی موت کی آنکھوں سے زندگی کی مہلت چرانا آسان نہیں ہوتا، مگر میڈم کے گروپ کا ہر فرد ایسا ہی جیدار واقع ہوا تھا۔ میں نے خودکشی کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ حیدر خان کے گرگے استاد ببلو کی طرف سے تمام متوقع خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے غیر متوقع طور پر مجھے اس مشن کا انچارج مقرر کر دیا۔ میں نے پس و پیش کیا تو اس نے درستگی سے ڈانٹ دیا۔ اپنی زنبیل نما جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ وہ ہاتھ کا بنایا ہوا ایک تفصیلی نقشہ تھا جس پر دوآبے کے وسیع اور خطرناک علاقے کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس نے ٹارگٹ لوکیشن کو نشان زدہ کیا۔ لاڑے میاں، یہ بہت بڑا مشن ہوت ہے نا؟ 2 کروڑ کے نوٹوں کی گنتی میں شام سے فجر ہو جاوت ہے، اور غلطی نہ بابا نہ، غلطی کی گنجائش نہیں، نشتہ۔ اب تم اپنے موبائل شوبائل ادھر ڈال دیوت اور تیاری کر لیوت۔ اس کا لب و لہجہ خوفناک حد تک سرد ہو گیا۔ میرے رگو پہ میں سنسنی دوڑنے لگی۔ خانزادی کو وہاں تک پہنچانا بہت مشکل کام تھا۔ اس سے کہیں زیادہ جان لیوا کام 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم بحفاظت کوٹھی تک لانا تھا۔ میرو شاہ کے ہاتھ کے مخصوص اشارے پر ہم دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے پارکنگ میں آئے، جہاں ایک ڈارک گرے کلر کی نسان ڈبل ڈور ہائیلیکس ہمارے منتظر تھی۔ اس کا عقبی کھلا حصہ پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرو شاہ نے ہائیلیکس کے بمپر پر پاؤں رکھا اور خنک لہجے میں کہا، لاڈے میاں، پودوں سے لدے پھندے ڈالے دوآبے میں آوت جاوت ہے، ماڑے کو پتہ ہوت ہے، اس لیے ہریالی لاد رکھی ہوئے، پچھلی سیٹ کے نیچے کھلونے چھپا رکھے ہوت، ضرورت کے سمے نکال لیوت۔ ٹھیک، تم ادھر گٹی کو دیکھت، ماڑا سخی جانی مال اندر سے اٹھا لاوت ہے۔ اس نے پہلو کی جیب سے ہائیلیکس کی چابی نکالی، میری ہتھیلی پر رکھی اور سخی محمد کا بازو پکڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کوٹھی میں گھس گیا۔ کوئی 5 منٹ بعد سخی محمد خانزادی کے بے ہوش وجود کو کندھے پر لادے کوٹھی سے برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ میرو شانی تھا۔ میں اس دوران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہائیلیکس کا نظر احتیاط جائزہ لے چکا تھا۔ وہ نئے ماڈل کی گاڑی تھی جسے یقینی طور پر کہیں سے ایسے ہی موقع کے لیے چلایا گیا تھا۔
پیا نے فارم ہاؤس سے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے زیر استعمال آنے والی گاڑیاں عمومی طور پر چوری شدہ ہوتی ہیں، جنہیں ایک دو موقعوں پر استعمال کر کے علاقہ غیر روانہ کر دیا جاتا تھا، جہاں وہ اونے پونے میں فروخت کر دی جاتی تھیں۔ یہ بھی ایک طرح سے میڈم کے کاروبار کا حصہ تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ہیلکس سے عقبی دروازہ غیر مقفل کیا۔ سخی محمد نے دروازہ کھول کر اسما کو سیٹوں کے درمیان فرش پر لٹا دیا اور کہا، یہ بے ہوش ہے اور کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کیا ڈرائیونگ تم کرو گے؟ میں نے راستہ نہیں دیکھ رکھا، اگر تم نے دیکھ رکھا تو تم ادھر آ جاؤ۔ میں کئی مرتبہ دوآبا جا چکا ہوں، میاں دلبر کا اڈا تو نہیں دیکھا، مگر لوکیشن سے آگاہ ہوں۔ تو پھر تم ہی ڈرائیو کرو۔ اس نے کندھے اچکائے اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ بیٹھنا چاہتا تھا کہ اسلحے کا خیال آیا۔ وہ بولا، ایک نظر اسلحے پر ڈال لو۔ میں نے پائیدان پر پاؤں ٹکا کر سیٹ اٹھائی اور موجودہ اسلحے کا جائزہ لیا۔ جدید طرز کی شارٹ گنیں، ایک سلور کلر کا جرمن ساختہ ماؤزر، 2 پسٹل اور کئی لوڈڈ میگزین دیکھ کر مجھے تقویت ملی۔ میں نے سخی محمد سے پوچھا، کیا تم کو ہتھیار لوگے؟ پسٹل یا ریوالور ہے تو نکال دو، سنگل میگزین، ویسے تو دریا کے پار تک کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے ایک پسٹل نکال کر اسے تھمایا اور دوسرا اپنے لیے اٹھا لیا اور سیٹ کو واپس ایڈجسٹ کر دیا۔ میرے بیٹھتے اس نے اگنیشن میں چابی گھما دی، انجن بیدار ہوا اور ہائلکس ایک جھٹکے سے کوٹھی کے جہازی سائڈ گیٹ کی طرف بڑھی۔ میں نے ڈیش بورڈ میں سبز روشن ہنسوں والی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 11:30 بج چکے تھے۔ ابھی شہر جاگ رہا تھا، مگر جہاں ہم جا رہے تھے وہاں کی زندگی اس وقت تک آدھی نیند کا خمار اڑ چکی ہوتی تھی۔ سقی محمد، ہمارا سفر کتنی دیر کا ہے؟ اگر شہر سے نکلنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو صرف 1 گھنٹے کا۔ یعنی ہم 12:30 بجے ٹارگٹ پر ہوں گے؟ ہاں۔ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کیا تم ڈر رہے ہو؟ اس نے عقل نما کا رخ بدلا۔ اب اس کی آنکھیں مجھے دکھائی دینے لگی تھی۔ ڈر میری سرش میں شامل نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط ہر کام میں لازم ہے، خواہ موت کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ تم اس مشن کے ماسٹر ہو، جیسا کہو گے ویسا کروں گا۔ اگر چاہو گے تو ضرورت پڑنے پر مشورہ دوں گا، نہیں چاہو گے تو ہر حکم مانتا چلا جاؤں گا۔ میں نے یہی اصول پڑھا رکھا ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے ایک 90 درجے کا موڑ تیزی سے کاٹا۔ ایک سائڈ کے دونوں ٹائر بیک وقت چرچرائے۔ میں پہلو کے بل سیٹ پر گرا، مگر فوراً ہی سنبھل کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بولا، لڑکی کو رنگو قصائی کے حوالے کرنا ہمارا مشن نہیں ہے، بلکہ رنگو سے پیسے وصول کرنے کے بعد دوآبے سے زندہ سلامت نکلنا ہمارا مشن ہے۔ رہی بات موت کی، تو وہ کہاں منتظر نہیں ہوتی۔ اس نے سامنے سے آنے والے ٹرک کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی ہیڈ لائٹس ڈم کر کے کراسنگ کے عمل کو آسان بنا رہا تھا۔ وہ دیکھو، وہ سامنے سے آنے والے منی ٹرک کا اسٹیئرنگ محض 1 انچ دائیں جانب کھسک جائے تو ہم کٹ پھٹ کر مر جائیں گے۔ تمہیں اور مجھے کسی بھی لمحے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ موت کا تو کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے۔ موت میدان جنگ میں بھی منہ کھولے کھڑی ہے، اور بیڈ روم میں بھی، پھر کاہے کو ڈرنا؟ میں نے ایک طویل سانس لی اور خاموشی اختیار کر لی۔ میرے پیروں تلے خانزادی اسما کا بے حس و حرکت وجود پڑا تھا، جو سقی محمد کے بقول کسی بھی وقت متحرک ہو سکتا تھا۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ وہ نازو علی خانزادی، جس کے ابروؤں کے اشارے پر نوکروں کی فوج حرکت میں آ جاتی تھی، اس وقت نہایت قسم پرسی کے عالم میں میرے پیروں تلے پڑی تھی۔ یہی شہر تھا جب پولیس مجھے گرفتار کر کے تھانے لے جا رہی تھی اور میرا بدن ملک ارشد اور بڑی مونچھوں والے فرید خان کے سرکاری بوٹوں تلے پڑا تھا، جبکہ آج میرے پیروں تلے ایک فرعون صفت وڈیرے کی بیٹی لاوارثوں کی طرح پڑی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میرے پیر اس کے بدن کو نہ چھوئیں، مگر محدود جگہ میں اس احتیاط کی گنجائش نہیں تھی۔ ناچار مجھے ایک پاؤں اس کے گھٹنے پر رکھنا پڑا، جبکہ میں نے دوسری ٹانگ دوہری کرتے ہوئے سیٹ پر رکھ لی۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے میرو شاہ اور میڈم پر غصہ بھی آیا کہ انہوں نے خواہ مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ پہلے رقم حاصل کرتے، پھر اسما کو کسی جگہ پہنچا کر فون پر رنگو قصائی کو پیغام دے دیتے کہ فلاں جگہ پر جا کر اسما کو اٹھا لے۔ یہ محفوظ طریقہ تھا۔ اب جو طریقہ اپنایا جا رہا تھا، یہ نہایت سنگین اور احمقانہ تھا۔ اس سے قبل میڈم نے فارم ہاؤس پر مجھ پر حملہ کرتے ہوئے بہت بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ تب قسمت نے ساتھ دیا، ورنہ ہم دونوں بن موت مارے جاتے اور آزمائش کی خونین قیمت چکانا پڑتی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شناخت سا ہوا۔ مجھ پر میڈم شکیلہ کی شفاق اور بے رحم فطرت آشکار ہو گئی۔ وہ مجھے موت کے مقابل میں کھڑا کر کے میری صلاحیتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتی تھی۔ جیت گیا تو الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح رکسونا کے پاس زندہ سلامت پہنچ جاؤں گا، وگرنہ ہزیمت سے دوچار ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی بازی بھی ہار جاؤں گا۔ میرے ہونٹ بھیج گئے۔ میری فرمائش پر سقی محمد ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ مجھے علاقے کے بارے میں بھی بتاتا جا رہا تھا۔ یہ فلاں روڈ ہے، یہ فلاں چوک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو ہی ہم شہر سے نکل کر مضافات کے اندھیرے میں پہنچے، وہ بولا،
کچھ دیر بعد ہم چناب کا سپر بند عبور کر کے دریائی علاقے میں داخل ہو جائیں گے، جہاں ملتان کی حد ختم ہوگی اور ضلع مظفر گڑھ کا علاقہ شروع ہو جائے گا۔ سمجھنا کہ دوآبہ شروع ہو گیا۔ ہم دریا کے ساتھ ساتھ اوپر کی جانب جدھر سے پانی آ رہا ہے چند کلومیٹر جائیں گے، پھر دریا عبور کر کے منزل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ہائلکس ایک بلدار لنک روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس علاقے میں دریا پر ایک ہی پل بنا ہوا ہے۔ ہاں، پل تو ایک ہی ہے، وہ شیر شاہ بائی پاس والا، مگر اس طرف کشتیوں کا ایک پل بنا ہے جس پر سے بھتہ دے کر گزرا جا سکتا ہے۔ جن دنوں میں امیر نواز کے ساتھ شکار پر جایا کرتا تھا، ان دنوں میں نے دریا سندھ پر غازی گھاٹ کے قریب پتن پر کشتیوں کا بنا ہوا ایک پل دیکھا تھا۔ سوچا کہ ویسا ہی پل یہاں بھی ہوگا۔ میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں سخی محمد سے ملنے والی معلومات کو ذہن نشین بھی کرتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہم دریا تک پہنچ گئے۔ سخی محمد نے ایک جگہ گاڑی روک کر پوچھا، ماسٹر کیا میں کچھ کہوں؟ یار سخی محمد، اس تکلف میں نہ پڑو، میں کو ماسٹر واسٹر نہیں ہوں تمہارا، ہم دونوں ساتھی ہیں اور بس جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ میں ان خیالات پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر اصول تو اصول ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں 12:30 بجے ٹارگٹ پر نہیں پہنچنا چاہیے، 1:30 تا 2 بجے کا وقت زیادہ مناسب رہے گا۔ کیا کہتے ہو تم درست سوچ رہے ہو۔ جہاں بھی ممکن ہو ہم کچھ دیر کے لیے وہاں رک جائیں گے۔ یہاں روکا جا سکتا ہے یا پھر کشتیوں کا پل کراس کرنے کے بعد ایک جگہ پر قیام کیا جا سکتا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، دریا پار کرتے ہیں۔ اس نے گاڑی بڑھا لی۔ کچھ دیر بعد سرکنڈوں جھاڑیوں کا خضرا جنگل ختم ہو گیا اور دریائے ریت پر بل کھاتا راستہ شروع ہو گیا۔ چاندی کی ایک زگ زیگ لائن کچھ فاصلے پر زمین کے سینے پر کھنچی دکھائی دی۔ یہ دریائے چناب تھا جس کا دامن محض ایک رابطہ نہر کے پانی کا محتاج تھا۔ یہ رابطہ نہر دریا سندھ سے چاندی کی لکیر کھینچنے کو پانی سمیٹ کر لاتی تھی اور دریا چناب کی چھاتی کو چند سانسیں فراہم کر جاتی تھی۔ ہچکولے لیتی گاڑی میں خاموشی تاری تھی۔ سخی محمد فطرتاً کم گو تھا۔ میں ذہنی ادھیڑ بن میں غرقہ تھا، جبکہ اسما میرے پیروں تلے بے ہوش پڑی تھی۔ 5 منٹ بعد ہم کشتیوں کے 200-250 فٹ لمبے پل کو عبور کر رہے تھے۔ گاڑی کے وزن سے پل کے تختوں سے عجیب قسم کی آوازیں برآمد ہوئیں۔ دیہاتی طرز کے ٹول پلازے کی سال خوردہ میز کے عقب میں پڑی خالی کرسی دیکھ کر میں بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ رات کو ادھر کوئی نہیں آتا، اس لیے ٹیکس کلرک بھی گہری نیند سوتا ہے۔ رات کو پل پر سے گزرنے والوں سے پیسے وصول کرنے اور پرچی دینے والا موجود ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ اس وقت ترپال والے کیمپ نما ٹول پلازے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ریتیلے راستے پر سفر جاری ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ایک ٹیلے کے دامن میں سرکنڈوں کے بیچ محفوظ جگہ پر گاڑی روک کر سخی محمد نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں اترا اور گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھوم کر میری طرف آیا اور دونوں باہیں فضا میں پھیلا کر بولا، سردی کے باوجود فضا خوشگوار ہے۔ نہ جانے کیوں لوگ ایسی پرفضا جگہوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں اور باقی زندگی کھانس کھانس کر گزارتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ کہ ہم دوآبے میں کھڑے ہیں؟ ہاں، ہم ملتان کے شمال میں کھڑے ہیں۔ کچھ ہی دوری پر میاں دلبر حسین کا فارم ہاؤس واقع ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اس نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس سیٹ میں جائیں تو محمد والا ہیڈ کے مقام پر رابطہ نہر پر پہنچ جائیں گے۔ اس کی داہنی پٹری پر پختہ سڑک بنی ہے جو 10-20 کلومیٹر دور واقع پشاور کراچی روڈ پر جا چڑھتی ہے۔ یہ تمام علاقہ پہلے ریگستانی تھا۔ اس نہر کے آنے پر اطراف کا میلوں رقبہ سیم ہو گیا۔ میاں دلبر حسین کا یہاں کتنا رقبہ ہے؟ ایگزیکٹ فگرز تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی جاگیر یہاں واقع ہے۔ شکار کھیلنے کے لیے ادھر آیا کرتا ہے کبھی کبھار۔ جاگیر کے تمام معاملات رنگو قصائی سنبھالتا ہے۔ وہ اس کا خاص کرندہ ہے، ایک نمبر کا بدماش اور ڈھیٹ آدمی ہے۔ سنا کہ اس نے اپر پنجاب میں وارداتوں سے ہتھ مچا رکھا تھا، قانون کو مطلوب تھا۔ گھیرا تنگ ہوا تو میاں دلبر حسین نے اسے ادھر نکال دیا، یعنی وہ ڈیپوٹیشن پر ادھر آیا ہوا ہے۔ میں نے خاموش اور خنک ماحول میں سرسراتی ہوئی دریائی ہوا کے تھپیڑوں کو اپنے رگوں پے میں اترتے محسوس کیا۔ یہاں قریب میں کوئی گاؤں نہیں ہے کیا؟ ایک نہیں، کئی دیہات ہیں، مگر خاصے فاصلے پر واقع ہیں۔ اس علاقے پر چھوٹی سطح کے جرائم پیشہ لوگوں کی ان گنت پناہ گاہیں ہیں جن کے ڈر سے عام لوگ دن میں بھی کم اس طرف نکلتے ہیں۔ سنجیدگی اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بولتے بولتے وہ ایک دم ٹھہرا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ماسٹر تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ نورپور سے آیا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے نورپور کے محل وقوع کے بارے میں بتایا۔ وہ بولا، میرا گاؤں بورے والا میں ہے، دریا ستلج کے کنارے پر۔ سالدیرہ ہیٹڑ، ہیٹڑ کا مطلب ہے نیچے والا۔ کچھ فاصلے پر سالدیرہ اتر بھی واقع ہے، یعنی اوپر والا۔ میرا باپ دادا ستلج کو دریا کا نام دیتے تھے، مگر ہم نے ستلج کو دیکھا مگر دریا کو نہیں دیکھا۔
اس کی جگہ پر بس ویرانہ دیکھ رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ دریا روکے سے نہیں رکتا، مگر سرحد پار والوں نے اسے روک کر بتا دیا کہ انسان دریاؤں کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اب یہ دریا بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کل کلا تمہارا دریا سندھ بھی اپنا پانی پی جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری زمینیں بنجر نہیں ہو جائیں گی؟ وہ اپنی گفتگو سے خاصا پڑھا لکھا دکھائی دیا۔ میں نے حیرت سے کہا، تم پڑھے لکھے ہو؟ گریجویٹ ہوں میں، یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ ماں باپ مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ بڑا آدمی تو نہیں بنا، پر بڑا شیطان بن گیا، مگر مجھے کسی سے، حتیٰ کہ اپنے حالات سے بھی گلہ نہیں، کیونکہ میں نے اس راہ کا انتخاب خود کیا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں ریت کے ٹیلے پر چڑھ کر کچھ دیر بیٹھوں، تو میں نے اسے وہیں چھوڑا اور سرکنڈوں کے بیچ سے گزر کر ٹیلے پر آ گیا۔ یہاں ہوا کی رفتار تیز تھی، کپڑے پھڑ پھڑانے لگے۔ خیال آیا کہ اس مشن پر مجھے خصوصی لباس پہننے کو نہیں دیا گیا تھا۔ عام لباس میں نے خود کو کافی سہل محسوس کیا تھا۔ بار بار عجیب سے ذہنی بےکلی میرا خیال میڈم کی طرف مبذول کر دیتی تھی کہ اس شاطر عورت نے میرے لیے کتنا احمقانہ مشن ترتیب دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ میاں دلبر کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی تھی، مجھے میاں دلبر حسین پر اعتماد نہیں تھا۔ ہولناک خدشہ میرا دل دہلا رہا تھا کہ اسما کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد میں اور سخی محمد چوہوں کی طرح گھیر لیے جائیں گے۔ ہم نہ صرف میڈم کی خطیر رقم بلکہ زندگی بھی گنوا بیٹھیں گے۔ میں نے غیر ارادی طور پر جیب میں ہاتھ ڈالا اور چاہا کہ موبائل پر میروشا سے رابطہ کر کے اپنے خدشے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کروں، مگر مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ میں اپنا موبائل ریسٹ ہاؤس میں رکھایا تھا۔ سخی محمد کا فون بھی میروشا نے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ میں کم و بیش آدھا گھنٹہ تک ٹیلے پر ٹانگیں پسارے بیٹھا رہا اور اپنے دفاع کی حکمت عملی تیار کرتا رہا۔ پھر سر جھٹک کر گاڑی کے پاس آ گیا۔ سخی محمد سگریٹ سے دل بہلانے میں مشغول تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، چلیں؟ ابھی؟ ہاں۔ کیا 2 بج گئے؟ نہیں، ہم 1:30 بجے ٹارگٹ پر پہنچیں گے۔ اب ہمیں اسلحہ نکال لینا چاہیے، کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں نے کندھے اچکائے، میگزینیں اور گنیں نکالی اور سرسری انداز میں ان کا جائزہ لیا۔ پھر ایک اپنے پاس رکھ لی جبکہ دوسری گن سخی محمد کو تھما دی۔ 2 لوڈڈ میگزینیں بھی تھما دی اور ہیلکس میں بیٹھ گیا۔ وہ سگریٹ کو زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔